سود سے بچتے ہوئے اپنا پیسہ کسی کو دے کر حلال منافع کمانے کا کیا طریقہ ہے؟ علماء کرام نے اپنی کتب میں واضح طور پر 3 طریقے ارشاد فرمائے ہیں جن کے ذریعے آپ کسی کو پیسہ دے کر حلال منافع کما سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کو آپ نے قرضے کے طور پر پیسہ دیا اور اس قرضے پہ آپ نے مشروط نفع لیا تو یہ تو سود ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ اور حرام ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو پیسہ دینا چاہتے ہیں اور اس پر کچھ کمانا بھی چاہتے ہیں تو سود تو حرام ہے، لیکن اور بھی بہت سارے حلال طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ کسی کو پیسہ دے کر اوپر منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ 3 طریقے بڑے مشہور ہیں، ان میں سے پہلا طریقہ ہے مرابحہ۔ مرابحہ اسلامک بینکنگ کی بھی ٹرم ہے، بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہوگی، جنہوں نے نہیں سنی یہ اتنا بہترین طریقہ ہے کسی کے پاس پیسہ انویسٹ کر کے حلال منافع کمانے کا۔ مرابحہ کیا ہے؟ کاسٹ پلس اسکیم ہوتی ہے۔ کاسٹ پلس اسکیم کیا ہے کہ آپ اس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اپنی کاسٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے اتنے میں پڑا ہے، اس میں اتنا پروفٹ ڈال کے میں اتنے کا آپ کو سیل کرتا ہوں۔ یہ مرابحہ ہے، جو اضافی آپ نے لیا ہے، بالکل ٹریڈنگ ہوئی ہے اور یہ بالکل آپ کے لیے حلال ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا ایک جاننے والا آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا یار 20 لاکھ روپے کی، یا مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے کی مجھے ابھی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں۔ اب آپ کہیں گے 50 لاکھ میں آپ کو دوں بطور قرض تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے تو کوئی منافع نہیں ہوگا، تو آپ اس کے ساتھ مرابحہ کا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ مرابحہ کا ایگریمنٹ کیسے ہوگا؟ آپ اس سے پوچھیں بھائی کیوں چاہیے 50 لاکھ؟ وہ کہے گا یار مجھے 50 لاکھ اس لیے چاہیے کہ میں دودھ کا کام کرتا ہوں اور میں نے دودھ کے لیے گائے خریدنی ہے، یا مثال کے طور پہ میرا اینٹیں بنانے کا کارخانہ ہے اور مجھے را مٹیریل خریدنے کے لیے 50 لاکھ روپے چاہیے، ابھی شارٹیج پڑ رہی ہے، آپ مجھے 50 لاکھ دے دو۔ آپ اس سے مرابحہ کا ایگریمنٹ کر لیں۔ مرابحہ کا ایگریمنٹ کیا کریں؟ مثال کے طور پہ جو پیسے دینے والا ہے اس کا نام ہے زید، اور جس کو پیسے کی ضرورت ہے اس کا نام ہے بلال۔ تو زید بلال کو اپنا وکیل بنائے کہ بھائی میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ جو مال آپ کو 50 لاکھ روپے کا لینا ہے آپ وہ مال پہلے میرے بہاف پہ خریدو۔ تو بلال مارکیٹ میں جا کے یہ 50 لاکھ روپے کا مال زید کے بہاف پہ خریدے گا۔ جیسے ہی وہ خریدے گا زید اس 50 لاکھ کے مال کا مالک بن جائے گا۔ اس کے بعد زید جا کے اس مال پر قبضہ بھی کر لے، تو زید 50 لاکھ کے مال کا مالک بھی بن گیا اور اس نے قبضہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد زید بلال کو کہے کہ بھائی یہ 50 لاکھ کے مال کا مالک میں بن گیا ہوں، میں نے پیسے ادا کر دیے ہیں، اب یہ والا مال میں آپ کو 55 لاکھ روپے کا سیل کرتا ہوں 3 مہینے کے ادھار پر۔ آپ 3 مہینے بعد مجھے پیسے دے دینا، 1 سال بعد پیسے دے دینا، 1.5 سال بعد پیسے دے دینا، جو بھی مدت آپس میں ایگری ہو جائے اس مدت کا ذکر ہو جائے، اور بندہ کاسٹ پر اپنا منافع ایڈ کر کے وہ چیز آگے اس بندے کو سیل کر دے، تو یہ 5 لاکھ روپے کا جو اضافی منافع ہے یا 10 لاکھ روپے کا منافع ہے جو باہم طے ہو جائے یہ بالکل حلال ہوگا۔ تو دیکھیں دونوں میں نتیجہ یہی نکل رہا ہے۔ اگر میں اسے 50 لاکھ دوں اور کہوں یار 3 مہینے بعد 55 لاکھ دے دینا، یہ نرا سود ہے، حرام قطعی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ لیکن میں مرابحہ ایگریمنٹ کر کے خرید و فروخت کے ذریعے پیسہ کماؤں تو یہ پھر حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ پہلا طریقہ یہ مرابحہ کا ہے۔ دوسرا حلال انویسٹمنٹ کا طریقہ ہے مداربت۔ یہ بھی اسلامک بینکنگ کی ٹرم ہے، بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی، جس نے نہیں سنی اس کے لیے اگر اس کو ہم ڈیفائن کریں تو کیسے ڈیفائن ہوگا؟ مداربت کا مطلب ہوتا ہے پیسہ، ایک طرف سے پیسہ، دوسری طرف سے محنت۔ ایک بندہ محنتی ہے، پیسہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے، ٹائم نہیں ہے، میں اپنا پیسہ اس کو دیتا ہوں، وہ اپنی محنت کرتا ہے اور پھر کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کاروباری ایگریمنٹ کو کہتے ہیں مداربت۔ ایک طرف سے پیسہ، دوسری طرف سے محنت۔ بالکل درست ہے، یہ معاہدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ضروری کیا ہے؟ اس میں ضروری یہ ہے کہ منافع پرسنٹیج میں طے ہونا چاہیے۔ پیسوں میں طے کیا تو یہ حرام ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کو 5 لاکھ روپے دیتا ہوں کاروبار کرنے کے لیے، آپ جو کچھ بھی کرو میرا اس سے سروکار نہیں ہے، مجھے مہینے کے 50,000 روپے گھر پہنچنے جانے چاہیے۔ یہ جو پیسوں میں منافع فکس کیا یہ حرام ہے۔ مداربت میں اصول یہ ہے کہ منافع طے ہوگا پروفٹ کی پرسنٹیج میں۔ آپ اس کو بولیں گے یہ میں 5 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی محنت ہوگی، جو مہینے کے آخر میں
منافع ہوگا وہ آپس میں اس ریشو کے حساب سے ڈیوائیڈ ہوگا. یہ بالکل بہترین معاہدہ ہے. اور ریشو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیسے لگانے والا 80% رکھ لے, محنت کرنے والا 20% رکھ لے, پیسے ڈالنے والا 60% رکھے, محنت کرنے والے کو 40% دے. جو باہمی رضامندی سے پروفٹ کا ریشو طے ہو جائے وہ کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی پابندی شریعت کی طرف سے نہیں ہے. لیکن ایک پابندی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں, تو نقصان کی ساری ذمہ داری اس بندے کی ہے جس نے پیسہ لگایا ہے. جو محنت کر رہا ہے اس کی محنت ضائع ہوگی, کیونکہ اس نے محنت انویسٹ کی ہے, وہ ضائع ہو جائے گی. اور جس نے پیسہ لگایا ہے, نقصان ہونے کی صورت میں اس کے پیسوں کا نقصان ہوگا. نقصان یہ محنت کرنے والے میں شیئر نہیں ہوگا, نقصان پورا پیسہ لگانے والے یعنی رب المال کا نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینے منافع ہوا, اگلے مہینے نقصان ہو گیا, تو پہلا منافع دونوں 60-40 میں بانٹ لیں اور اگلے مہینے کا پورا نقصان رب المال. نہیں, بلکہ پورے دونوں مہینوں کا نیٹ ریزلٹ دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر پہلے مہینے کاروبار اس نے کیا 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ پر, اور مہینے کا پروفٹ ہوا مثال کے طور پہ 50,000. 60-40 کے حساب سے انہوں نے پیسے بانٹ لیے. اگلے مہینے نقصان ہو گیا 30,000 روپے کا. تو اب یہ نہیں ہے کہ 30,000 کا پورا نقصان انویسٹر کو دیا جائے گا, نہیں, بلکہ پچھلے مہینے کا منافع اس مہینے کا نقصان نیٹ کیا جائے گا. نیٹ کریں گے تو 50 کا منافع 30 کا نقصان, نیٹ ابھی بھی 20,000 کا پروفٹ ہے. یہ 20,000 کا پروفٹ اسی ریشو میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا جو انہوں نے پروفٹ ریشو پہلے سے طے کیا ہوا ہے. اگر محنت کرنے والے کے پاس زیادہ پیسے چلے گئے دوسرے مہینے کے اینڈ پہ, تو وہ جتنے زیادہ اس کے پاس گئے ہیں وہ واپس کرے گا. مثال کے طور پہ 20,000 کا 60-40 میں مثال کے طور پہ اس کے بنتے ہیں 8,000 روپے 2 مہینوں کا نیٹ ریزلٹ, اور اس کو پہنچ چکے ہیں 50,000 کا 40% مثال کے طور پہ 20,000 روپے. تو اس کے بنتے 8 ہیں, اس کو 20 پہنچ گئے, تو یہ 12,000 روپے اپنی جیب سے نکال کر اس انویسٹر کو دے گا, کیونکہ وائی ٹی ڈی ارننگ کو دیکھا جائے گا, ایئر ٹو ڈیٹ ارننگ کو دیکھا جائے گا, اس معاہدے کی جو ٹوٹل ارننگ ہے اس کو دیکھا جائے گا, اس میں جو پروفٹ ہوا اس کا وہی ریشو ہوگا. اگر نیٹ لاس ہو گیا, مثال کے طور پر پہلے مہینے 50,000 کا منافع ہوا, دوسرے مہینے 80,000 کا نقصان ہو گیا, تو اب ہوا کیا, وائی ٹی ڈی کے حساب سے ہم دیکھیں, ایئر ٹو ڈیٹ کے حساب سے ہم نقصان دیکھیں, تو 30,000 کا نیٹ لاس ہے, 80 کا نقصان 50 کا فائدہ, نیٹ لاس 30,000 کا ہے. یہ پورا 30,000 کا نقصان اس انویسٹر کا ہوگا. لیکن جو پہلے مہینے میں پیسے اس محنت کرنے والے نے لے لیے ہیں وہ بھی وہ واپس کرے گا, کیونکہ 2 مہینوں میں تو کوئی منافع ہوا ہی نہیں, اس کی محنت ساری ضائع ہو گئی. اس کی پیسوں میں سے 30,000 روپے کا نیٹ اس کو نقصان ہو گیا. جو پہلے مہینے اس نے لے لیے ہیں پیسے وہ بھی وہ واپس کرے گا. ہاں, اس میں یہ واضح طور پر ہے کہ اگر میں نے کسی کو 5 لاکھ روپے کاروبار کے لیے دیے, وہ کاروبار کرتا ہے اور کوئی نقصان ہوتا ہے تو میری ذمہ داری ہوگی. لیکن اگر اس کی غفلت, اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کھلا مال چھوڑ کے کہیں چلا جاتا ہے اور مال چوری ہو جاتا ہے, غفلت کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, اس نقصان کی ذمہ داری اس محنت کرنے والے پر ہے, اس کا وبال سرمایہ دار پر نہیں آئے گا. لیکن محنت کرنے والا اپنی پوری محنت کرتا ہے, اس کے بعد بھی نقصان ہو جاتا ہے, تو پھر انویسٹر کا لاس ہے, محنت کرنے والے کو نہیں. تیسرا جو طریقہ ہے کسی کو پیسے دے کے حلال منافع کمانے کا, وہ شرکت ہے. شرکت کیا؟ مداربت میں ایک طرف سے پیسہ تھا, دوسری طرف سے محنت تھی. شرکت میں یہ ہوتا ہے دونوں طرف سے پیسہ ہوتا ہے, میں بھی پیسہ دے رہا ہوں, سامنے والا بھی پیسہ دے رہا ہے, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کے پاس ٹائم ہے. وہ پیسہ پلس محنت دونوں ڈال رہا ہے, میں صرف پیسہ ڈال رہا ہوں اور میں سلیپنگ پارٹنر ہوں. اس کو بھی شرکت بالمال کہتے ہیں, مال کے ذریعے سے شریک بن گئے, پارٹنر ہو گئے. یہ بھی بالکل معاہدہ درست ہے. اس میں بھی پروفٹ جو ہے وہ پرسنٹیج میں طے ہوگا, پیسوں میں فکس اماؤنٹ میں پروفٹ طے نہیں ہو سکتا, وہ حرام اور سود میں چلا جائے گا. اور اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کا پروفٹ کا ریشو اس کے انویسٹمنٹ کے ریشو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ 1 کروڑ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اور ایک بندے نے 60 لاکھ روپے دیے ہیں, سلیپنگ پارٹنر نے 60 لاکھ دیے ہیں, اور جو ورکنگ پارٹنر ہے اس نے 40% دیے ہیں, تو سلیپنگ پارٹنر اپنا پروفٹ ریشو 60% سے نہیں بڑھا سکتا, کیونکہ اس کا پروفٹ ریشو ہی 60% ہے. اس سے اوپر کا منافع وہ نہیں لے سکتا. وہ ویسے ہی سلیپنگ پارٹنر ہے, اپنی محنت تو کچھ کر نہیں رہا کہ محنت کے عوض کچھ اضافی لے لے, اس نے تو صرف پیسہ لگایا.
تو اپنی کیپٹل انویسٹمنٹ کے ریشو سے زیادہ وہ منافع نہیں لے سکتا. اس کی 60% انویسٹمنٹ ہے تو 60% منافع وہ لے سکتا ہے. کم جتنا چاہے لے, وہ 30% لے لے, وہ 50% لے لے, لیکن میکسیمم کتنا لے سکتا ہے سلیپنگ پارٹنر؟ میکسیمم اتنا پروفٹ لے سکتا ہے جتنا اس کا انویسٹمنٹ کا ریشو ہے ٹوٹل انویسٹمنٹ میں. تو وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس میں بھی نقصان کیپٹل ریشو کی بنیاد پر ہوگا. مداربت میں چونکہ 100% انویسٹمنٹ بندے کی ہوتی ہے اور محنت کرنے والے کی 0 انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تو نقصان پورا سرمایہ دار کو ہوتا ہے کیونکہ پوری انویسٹمنٹ اس کی ہے. پارٹنرشپ میں دونوں طرف سے پیسہ ہوتا ہے تو نقصان بھی پھر اسی ریشو پہ ڈیوائیڈ ہوگا جس ریشو پہ دونوں کی انویسٹمنٹ ہے. 60-40 انویسٹمنٹ ہے تو وائی ٹی ڈی نقصان بھی 60-40 کے حساب سے ہی ڈیوائیڈ ہوگا. تو کسی کو قرض دے کر نفع لیا تو حرام اور سود ہے. مرابحہ, مداربہ اور شرکت بالمال کے ذریعے پیسہ دیا اور ان شرائط کو ذہن میں رکھا تو انشاءاللہ یہ منافع بالکل حلال اور طیب ہوگا, اور اس کے ذریعے انسان افراط زر سے بھی بچ سکتا ہے. گھر میں فارغ پیسہ پڑا ہوا ہے تو کسی ایماندار, متقی, پرہیزگار کو اگر کاروبار کے لیے دیا جائے تو اس سے آمدنی کے مواقع بھی بڑھ سکتے ہیں, تو اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور بہت سارے ڈیڑھ ہوشیار اس کلپ کو سننے کے بعد کہیں گے دیکھو مولویوں نے سود کو حلال کرنے کے طریقے نکال لیے ہیں. بھائی مولویوں نے طریقے نہیں نکالے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. اور مرابحہ کا پروڈکٹ, مرابحہ کی پوری چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں. اگر اس کی بنیاد پر کوئی اضافی پیسہ حاصل کرتا ہے تو اس کے حرام ہونے کی ہمارے پاس کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو حرام کہیں. بہت سارے لوگ کہیں گے کان یہاں سے پکڑو یا وہاں سے پکڑو, بات ایک ہی ہے. بھائی یہ بات نہیں ہے. یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا کان یہاں سے پکڑو یا وہاں سے پکڑو بات ایک ہی ہے, یہ حقیقت میں بخاری کی حدیث پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. تاجدار کائنات کی بارگاہ میں کچھ صحابہ آئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ہماری مارکیٹ کا یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم 2 سا گھٹیا کھجور دے کر 1 سا اچھی والی کھجور لے لیتے ہیں سامنے والے بندے سے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نہ کرو, یہ تو سود ہے کہ 2 سا دے کر 1 سا لے رہے ہو. مثال کے طور پہ 2 کلو گندم دے کر 1 کلو گندم, 2 کلو کھجور دے کر 1 کلو کھجور لینا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ کرو, یہ تو سود ہے. اگر تمہیں کرنا ہی ہو تو پہلے اس 2 کلو کو بیچو اور اس کے پیسوں سے 1 کلو خرید لو. دیکھیں رزلٹ وہی نکلا. پہلے نرا سود تھا, جو اضافی 1 کلو کھجور لی جا رہی تھی وہ نرا سود تھا, حرام تھا. تاجدار کائنات نے اس حرام کو منع بھی فرمایا اور ایک بہترین حلال طریقہ بتایا کہ 2 کلو کھجور کو پہلے تم سیل کر دو مثال کے طور پہ 2000 میں, اور اسی 2000 میں تم اچھی والی 1 کلو کھجور لے لو. رزلٹ وہی نکلے گا کہ 2 کلو گھٹیا کھجور ادھر چلی گئی, 1 کلو اچھی والی کھجور ادھر آ گئی. لیکن پہلے سود تھا, اب ٹریڈنگ ہے اور ٹریڈنگ کے ذریعے والا کام کیا جائے تو حلال ہے. تو بہت سارے آج کل کے جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں نا, اور ہر بندے کو سود خور بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, ان بیچاروں نے قرآن اور حدیث صحیح سے پڑھا نہیں ہوتا. سود کی پوری صورتیں ان کے ذہن میں نہیں ہوتی اور ہر ایک پر وہ حرام اور سود خور کا فتویٰ لگانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. بھائی اپنے اتنے تقوی کے حیضوں کا نا, تقوی کے جو حیضے ہو جاتے ہیں بندوں کو, ان کو اندر رکھنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ آپ کی جہالت اور کم علمی ہے. کسی عالم سے جا کر مسئلہ سیکھ لینا چاہیے کہ بھائی عالم صاحب یہ بتا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کان یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو بات ایک ہی ہے, تو آپ بتا دیں. تو پھر وہ بخاری کی حدیث سے کھول کے بتائیں گے کہ بھائی جو تم کان یہاں سے اور کان یہاں سے پکڑنے کی باتیں کر رہے ہو نا, یہ بخاری میں بھی یہ طریقے لکھے ہوئے ہیں, اور تم جو اعتراض کر رہے ہو نا یہ حقیقت میں حدیثوں پر اعتراض ہے. تو پھر اس کو شرمندگی بھی ہوگی اور وہ اپنی اکڑ اور انا کو نیچے بھی لے کر آئے گا.